ایک کمرے سے روتی ہوئی سحر باہر کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور آتے ہی صلا سے لپٹ گئی۔ صلا نے اسے اپنی باہوں میں کسی قیمتی متاع کی طرح چھپایا۔ آپی آپی مجھے لے جاؤ، یہ انکل بہت گندے ہیں، انہوں نے مما کو بھی مارا، مجھے بھی بہت مارا۔ روتے ہوئے وہ ہچکیوں سے صلا سے شکایتیں کر رہی تھی۔ صلا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور سبحان کی طرف روتے ہوئے دیکھا، جس کی سخت نظریں سامنے رمضان پہ ٹکی تھیں اور رمضان اس کے کسی بھی شدت بھرے رد عمل سے خائف گھبرایا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سبحان نے گن کا رخ رمضان کی طرف کیا اور اس کے بازو پہ گولی چلا دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ دوسری طرف علی بخش درد سے تڑپ رہا تھا۔ آئندہ اگر میری بیوی یا اس کی فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو گولی اگلی بار سیدھا سر کے پار ہوگی، اوکے؟ وہ قطعی لہجے میں بولا۔ مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ سبحان کی للکار میں رعب تھا، غصہ تھا۔ علی بخش اور رمضان دونوں ہی چپ کر گئے۔ صلا کی جانب پلٹا جو سحر کو اپنے ساتھ لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں، سبحان نے پیار سے سحر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے صلا کو دیکھا۔ صلا نے آنسو پہنچتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ سحر نے آگے بڑھ کر سبحان کا ہاتھ تھاما اور تینوں نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ سبحان کے گارڈز نے وہاں موجود علی بخش کے ساتھیوں کو اچھی طرح سبق سکھایا اور اس کے ڈیرے کی توڑ پھوڑ بھی کی۔ یہ کون تھا؟ کوئی انڈر گراؤنڈ ڈان تھا کیا؟ علی بخش نے درد سے کرلاتے رمضان سے پوچھا۔ او مجھے کیا پتا اب یہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا، آتے ہی کمبخت نے گولی چلا دی، لڑکی بھی گئی اور پیسے بھی۔ رمضان کو پیسوں کی فکر لگی۔ او جا یار، تو جا یہاں سے۔ علی بخش کو اس پہ غصہ آیا۔ رمضان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھا۔ عجیب انسان ہے، آتے ہی نہ بات کی نہ کچھ کہا، سیدھا گولی چلا دی۔ علی بخش کافی ڈر گیا تھا۔ لیکن میں نہیں چھوڑوں گا اسے، رمضان نے پکے ارادے سے کہا۔ اوئے رمزو، میں نے تجھے 20 لاکھ بخشے، تو جا یہاں سے، دوبارہ میرے ڈیرے پہ نہ آئیو۔ باس آؤ آپ کو ہاسپٹل لے چلوں۔ علی بخش کا ایک بندہ جو زخمی حالت میں ہی تھا، اپنی نمک ہلالی میں وہ علی بخش کے پاس آیا، اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ پورا ڈیرا بکھرا پڑا تھا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اب پھر سے اسے اپنی حالت میں لاتے وقت درکار تھا۔ سر جھٹک کر علی بخش اپنے بندے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، جبکہ رمضان اپنے بازو کو دیکھتے درد برداشت کرتے آگے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ باز آنے والا نہ تھا۔ خان ولا میں داخل ہوتے ہی صلا نے سکون کا سانس لیا۔ اندر بڑھے تو سامنے ہی نظر کھانے کی ٹیبل پہ پڑی، جہاں تابی اور صغرا خالہ موجود تھیں۔ ان کی نظر بھی ان پہ پڑ چکی تھی۔ تابی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا کیا ہوا، اٹھ کیوں گئی؟ صغرا خالہ نے اسے ٹوکا۔ پیٹ بھر گیا ہے، اپنے اندر کا ابال دباتے وہ اتنا ہی بول پائی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ صلا نے ایک نظر سبحان پہ ڈالی جو تابی کے لیے پریشان تھا۔ صلا کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ صغرا خالہ یہاں آئیں پلیز، سبحان نے بے تاثر انداز میں پکارا تو وہ فوراً لبیک کہتی پہنچی۔ تابی کے قدم بھی سیڑھیاں چڑھتے رکے۔ یہ سحر ہے ہماری گڑیا، انہیں لے جائیں، فریش کریں اور کھانا وغیرہ دیں اور روم بھی سیٹ کروا دیں، اب یہ ہمارے ساتھ یہیں رہیں گی۔ سبحان نے پیار بھرے انداز میں سحر کو دیکھتے کہا تو وہ پھر سے صلا کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ صلا کے چہرے پہ سکون دیکھ وہ بھی مسکراتے ہوئے صغرا خالہ کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آ جاؤ گڑیا، آپ کو آپ کا روم دکھائیں۔ صغرا خالہ کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھ گئیں۔ یہ دیکھ تابی کی آنکھیں پھر جھلملا گئیں۔ لب بھینچ کے وہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ صلا جو بہت مسرور انداز میں سحر کو جاتا دیکھ رہی تھی، ایک دم سبحان کے سامنے آ جانے سے وہ ٹھٹکی۔ سبحان نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا اور کلائی سے پکڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ یہ دیکھ تابی کی آنکھیں پھر جھلملا گئیں۔ لب بھینچ کے وہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ صلا جو بہت مسرور انداز میں سحر کو جاتا دیکھ رہی تھی، ایک دم سبحان کے سامنے آ جانے سے وہ ٹھٹکی۔ سبحان نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا اور کلائی سے پکڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ صلا بھی اسی کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ روم میں لے جا کر روم لاک کیا اور اسے کھینچ کے دیوار کے ساتھ بند کیا۔ سبحان کی آنکھوں میں انتہا کا غصہ تھا۔ صلا اس کے غصے سے خائف ہوئی۔ دیوار کے ساتھ بند کیے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہا تھا اور وہ سہمی سی ہرنی سی آنکھیں اس بھپرے شیر کی آنکھوں میں ڈالے
دل کی دھڑکن کی رفتار کو معمول سے ہٹ کر محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں پہ سبحان کی انگلیوں کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا، جو سبحان کے سخت غصے کا پتہ دے رہا تھا۔ صلہ ان نظروں کی تاب نہ لا پا رہی تھی، پل پل وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ نظریں جھکیں اور جھک کر اٹھی۔ سبحان کا دل لرزا۔ ان نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ جو بہت کچھ بولنے والا تھا، سب الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ جھٹکے سے پیچھے ہوا، اسے صلہ کی نظروں میں ایک انکہی داستان نظر آئی جسے وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ فوراً رخ پھیر لیا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ مجھے تم پر سختی کرنی پڑے۔ اور تمہاری مما کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا، ان کے علاج کے بعد انہیں سیف جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا، لیکن اب تم کوئی بھی فضول حرکت مت کرنا۔ بنا اس کی طرف دیکھے الفاظ ادا کرتے وہ اس بار لہجے میں سختی نہ پیدا کر سکا، اور وجہ سے خود وہ انجان تھا۔ سبحان، وہ جو جانے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا کہ صلہ کی پکار پر رکا، ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بنا پلٹے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے گن چلانا سکھائیں گے؟ اس کی عجیب فرمائش پر وہ حیرانی سے پلٹا اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ تمہیں گن چلانی سیکھنی ہے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ سبحان نے مذاق اڑاتے طنزاً کہا۔ ہمت تھی تو آپ کے دراز میں سے گن نکالی۔ بولتے بولتے سبحان کی تیز نظروں نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ پلیز سکھا دیں گے نا؟ اب کے منت سے کہا گیا۔ کیوں؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ یہ حفاظت کے لیے ہوتی ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سیلف ڈیفینس۔ صلہ کی بات پہ سبحان سر نفی میں ہلاتا بے اختیار ہی مسکرایا۔ صلہ نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی اسمائل بہت خوبصورت تھی۔ پینٹ کی ایک سائیڈ سے گن نکال کر صلہ پہ تانی۔ صلہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی، آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا۔ یہ لو چلاؤ۔ گن کو اس کے سامنے کیا۔ صلہ نے پہلے اسے دیکھا، پھر گن کو، اور کچھ سوچتے ہوئے گن تھام لی۔ اسے الٹ پلٹ کر چیک کرنے لگی۔ سامنے نظر پڑی تو سبحان وہاں نہ تھا۔ وہ جو سامنے واز نظر آ رہا ہے نا، اس کا نشانہ لو۔ اپنے کان کے پیچھے سبحان کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر سے دل کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑا اس کی کپکپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ہونا سبحان کو عجیب سا فیل کر رہا تھا، جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے واز کا نشانہ باندھا، لمبی سانس لی اور ٹریگر پر دباؤ ڈالنا چاہا، لیکن ہمت ہی نہ پڑ رہی تھی۔ گردن پلٹ کر سبحان کو دکھا، جس کا چہرہ اس کی گردن کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ اتنے میں سبحان ایک ہاتھ اس کی کمر میں لے جا کے اسے خود سے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گن والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ صلہ نے سانس ہی روک لی۔ وہ اتنے قریب آ جائے گا اس نے سوچا تک نہ تھا، لیکن ابھی وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا لمس اس کے دل کو عجیب سی لے میں دھڑکا رہا تھا، وہ احساس جو آج سے پہلے کبھی نہ محسوس ہوا، اور وجہ سے وہ انجان تھی۔ دونوں کی نظروں کا مرکز وہ واز تھا۔ دونوں کی انگلیوں کا دباؤ ایک ساتھ ٹریگر پر بڑھا۔ ایک دم گولی چلی اور واز کو توڑ کے رکھ دیا۔ گولی چلاتے ہوئے وہ اپنی جگہ پہ توازن برقرار نہ رکھ پائی، لیکن سبحان کے تھامے رکھنے سے وہ جلدی سنبھل گئی۔ رکا سانس بحال ہوا۔ پہلے حیرت پھر خوشی سے دیکھا۔ واز ٹوٹ گیا۔ میں نے گولی چلائی، واز ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ سبحان زہر لب مسکایا۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ پلیز سبحان، یہ گن مجھے دے دیں۔ اس کو چلانے سے تو آواز بھی نہیں آتی۔ بہت فنٹاسٹک ہے یہ۔ صلہ نے خوش ہوتے اس کے قریب آتے گن کی ڈیمانڈ کی۔ ڈیل میں ایسا کہیں نہیں لکھا۔ سبحان نے اسے سہولت سے انکار کرتے ڈیل یاد کرائی۔ صلہ کے چہرے کی خوشی ایک دم مان پڑ گئی تھی، جو سبحان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ کیا ہم دوبارہ ڈیل نہیں کر سکتے جس میں آپ مجھے گن چلانے کی ٹریننگ دیں اور ساتھ میں یہ گن بھی؟
پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ اپنے تے اس نے بہت کارآمد مشورے سے نوازا، تم دن بدن تمہاری ڈیمانڈ بڑھتی نہیں جا رہی۔ سبحان کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ پلیز، صلہ نے آنکھوں میں معصومیت لائے لجاجت سے کہا۔ اچھا، تو اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ سبحان دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ صلہ اس کے پراسرار انداز پر اندر سے دہل کے رہ گئی تھی۔ وہ صلہ سے بات نہ بن پائی۔ سبحان نے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کے اس کے فرار کا راستہ روکا، اسے سمٹنے پہ مجبور کیا۔ میں تمہیں گن چلانا سکھاؤں گا اور یہ گن بھی دوں گا، اور تم اپنی تیسری شرط واپس لے لو۔ دھیرے دھیرے بولتا وہ صلہ کے کان میں سور پھونک گیا۔ حیرت سے صلہ کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں اور غصے سے سبحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نفی میں سر ہلاتی اس نے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا۔ یو آر سو سیلفش۔ اس کی بات پہ اسے دکھ ہوا۔ آئندہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، کسی بھی ڈیمانڈ کے لیے کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ سبحان بھی پیچھے ہوتے اسے کافی کچھ باور کروا گیا۔ وہ احساس جو ایک پل پہلے دونوں کے اندر جاگا، اب اس کی جگہ پھر سے نفرت نے لے لی تھی۔ سبحان اپنی کہہ کر جا چکا تھا۔ بے اختیار ہی صلہ کا ہاتھ اپنے گال پہ گیا۔ خاموش آنسو کب بہہ کر اس کے گالوں پہ لڑک آئے اسے خبر نہ ہوئی۔ یوں اچانک پروگرام بنا لیا آپ نے آسٹریلیا جانے کا، پہلے نہیں بتایا؟ انوشے نے روم میں آتے شہریار سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آسٹریلیا نہیں، یو کے جا رہا ہوں۔ شوز اتارتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا۔ یو کے؟ انوشے حیران ہوئی۔ لیکن ابھی تو باہر آپ امی سے آسٹریلیا جانے کا کہہ رہے تھے۔ ہاں، اور انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کبٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ انوشے کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ انوشے نے اسے کپڑے نکال کر دیتے ہوئے استفسار کیا، تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ انوشے کبٹ بند کرتے وہ مکمل انوشے کی طرف گھوما اور کبٹ سے ٹیک لگائی۔ سمیرا ٹھیک نہیں، اس کا شوہر زین دوسری شادی کے چکر میں ہے، فون آیا تھا اس کا، بہت رو رہی تھی۔ شہریار تھکے ہوئے نم لہجے میں کہتے وہ انوشے کو شاک کر گیا۔ واٹ؟ ایسے کیسے؟ ان کی تو ایک بچی بھی ہے۔ زین بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں سمیرا کے ساتھ؟ مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہا، شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد اب ایسا کیا ہوا؟ خیر، لمبی سانس خارج کی۔ اصل وجہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گی، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ انوشے وہیں بستر پہ ڈھہ گئی۔ سمیرا اسے بہت عزیز تھی، چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی اور اپنی شادی سے وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد وہ 3-4 دفعہ ہی پاکستان آئی تھی اپنی بیٹی علیزے کے ساتھ۔ ہر بار وہ اکیلی ہی آتی تھی، زین کبھی نہیں آیا ساتھ، لیکن وہ ہمیشہ خوشی آتی تھی۔ کبھی نہ محسوس ہوا کہ وہ اپنی شادی سے دکھی ہیں، اور اب یوں اچانک شادی کے 9 سال بعد وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ شہریار فریش ہو کے باہر نکلا تو انوشے کو یوں ہی بیٹھا دیکھ اس کے پاس چلا آیا۔ یار تم تو پریشان نہ ہو، اگر تم یوں پریشان ہو جاؤ گی تو گھر والوں کو کون سنبھالے گا؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زین بھائی بہت غلط کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمیرا ان سے کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ یوں۔ انوشے کا لہجہ نم ہوا۔ شہریار اسے اس طرح دیکھتے زیر لب مسکرایا اور انوشے کو اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ شہریار نے اسے یقین دلایا۔ آپ کہیں تو میں بات کروں زین بھائی سے؟ انوشے نے سیدھا ہوتے فوراً سے کہا۔ زین اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ نہیں، فی الحال نہیں، مجھے وہاں جا کے سب حالات پتہ کرنے دو، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، تب تک سمیرا سے یا کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے آنکھیں موندتے وہ گہری سوچ میں ڈوبا۔ انوشے نے اٹھ کر بچوں کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ سونے سے پہلے ایک بار ضرور بچوں کے روم کا چکر لگاتی تھی۔
کچھ سوچتے ہوئے شہریار نے عمر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اس نے نہیں اٹھایا تو موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ انوشا نے روم میں آتے نائٹ لیمپ آن کیا اور بستر پہ نیم دراز ہوئی۔ انشاءاللہ عمر کو ٹرائی کیا لیکن فون نہیں اٹھایا اس نے۔ شہریار نے پھر سے موبائل اٹھاتے کہا، اس وقت سو گیا ہوگا، آپ صبح بات کر لیجیے گا۔ صبح بھی مشکل ہی ہوگا، 6 بجے نکلنا ہے۔ بیگ تیار کر دیا؟ انوشا کی طرف مڑتے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، سب تیار ہے، بس اب آپ سو جائیں تاکہ دماغ ریلیکس ہو، ورنہ اور زیادہ تھک جائیں گے۔ انوشا نے پیار سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے سیدھا ہوا۔ انوشا، سب کا دھیان رکھنا، میرے بات سب تمہاری ذمہ داری ہیں۔ آنکھیں موندے ایک جذب سے کہا۔ انوشا نے یکدم پلٹ کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا، آپ جلدی واپس آئیں گے اور اللہ آپ کو کامیاب واپس لائے گا۔ اب سو جائیں۔ انوشا کے دل کو کھینچ سی پڑی تھی شہریار کی بات پر، وہیں اس کا سب کچھ تھا۔ شہریار کی طرف دیکھا تو وہ سو گیا تھا۔ انوشا بھی صبح کا الارم سیٹ کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند کوسوں دور تھی آنکھوں سے۔ ہاؤ آر یو مسٹر سبحان؟ آواز پر سبحان نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ کے لیے آیا تھا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا کہ آواز پہ پلٹا، آفاق انکل، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کیسے ہیں آپ؟ آپ تو ایسے گئے، پلٹ کر دیکھا نہیں۔ سبحان نے بھی مصافحہ کرتے گلا بھی کر دیا۔ ارے بیٹا، لندن شفٹ ہو گئے تھے اس فن کی پڑھائی کی وجہ سے، اب الحمدللہ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، تو ابھی حال ہی میں واپس پاکستان آئے ہیں۔ اس فن نے یہیں اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے۔ 1 منٹ میں اپنے بیٹے سے ملواتا ہوں۔ آفاق صاحب نے مڑ کے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ بھی ان کے پاس چلا آیا۔ ڈیسنٹ تھا، خوبرو نوجوان سبحان کو بہت اچھا لگا اس سے مل کے۔ کچھ مزید باتوں کے بعد سبحان نے اجازت چاہی۔ انکل اب آ گئے ہیں پاکستان تو گھر کا چکر بھی ضرور لگائیے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ الوداعی کلمات کہتا سبحان باہر نکل آیا اور اپنے خاص بندے کو اشارہ کیا، عزیز مجھے اس شخص کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے۔ جی ہو جائے گا سر۔ عزیز نے سر تسلیم خم کیا۔ اتنے میں موبائل پہ کال آئی۔ کال گھر سے تھی۔ سبحان نے فوراً پک کی، لیکن مقابل کی بات سن کر سبحان کی دماغ کی رگیں تن گئیں۔ آپ نے اسے اکیلے جانے کیسے دیا؟ سہرا خالہ کی بات پہ غصے سے اس نے کال بند کی اور دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں کہاں ہو؟ فون کان سے لگائے وہ آگے بڑھا، مجھے میری بہن کی سیفٹی چاہیے اور اس کی ذمہ داری تم پر ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا تو تم اپنی خیر منانا۔ سبحان نے غصے سے کال بند کی اور گاڑی میں بیٹھا۔ پریشانی اس کے چہرے پہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا یار تم رو تو مت، یہ آنسو پوچھو، پبلک پلیس ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اینی نے ٹیشو پیپر تابی کو تھمایا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھیں۔ تابی نے روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ساری بات اینی کے گوشے گزار کر دی تھی۔ آج وہ خاص اپنی دوست سے ہی ملنے آئی تھی۔ غصے میں گھر میں بنا کسی کو بتائے وہ نکلی تھی، لیکن جیسے ہی سغرا خالہ کو پتہ چلا انہوں نے فوراً سبحان کو اطلاع کر دی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں اینی؟ میں نے کیا قصور کیا؟ مجھے کیوں عمر نے بدلے کی آنکھ میں جھونکا؟ تابی دل کا غم اپنے دوست سے بانٹ رہی تھی۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ اینی نے اسے تسلی دی۔ تابی خاموش ہو گئی۔ تابی تم سب سبحان بھائی کو بتا دو، وہ خود عمر سے ہینڈل کر لیں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے اینی نے اسے مشورہ دیا، میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن عمر کی دھمکی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو۔ تابی نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ تو کیا تم عمر سے تعلق رکھنا چاہتی ہو؟ اینی کو حیرت ہوئی۔ نہیں جانتی، جس طرح عمر نے نکاح کیا، نہیں جانتی کہ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ آنسو پہنچے، دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تابی کیوں سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ مجھے ان سب باتوں میں اتنی سمجھ لگی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، صرف بدلہ لیا ہے اس نے اپنی محبت کے چھن جانے کا، اور وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ لڑکی بیوی ہے میری۔ ہمت کیسے ہوئی تیری میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟
تم جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ایک ایک لمحے کے لیے بھی تم نے نہیں سوچا کچھ ہو جاتا تمہیں تو کیا ہوتا میرا؟ گزرے لمحات کے وہ پل آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ ان لمحوں میں وہ عمر کا اصل تھے، کسی بھی ریا سے پاک وہ الفاظ تھے جو کسی سازش کا حصہ نہ تھے، وہ بے اختیاری میں تھا سب، اور وہی تو عمر کا اصل تھا۔ اور تابی وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اینی ابھی تم نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ کبھی غلط نہیں ہونے دے گا میرے ساتھ، اور اب تم خود ہی مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہو مجھے۔ تابی کو بھی اس کی بات کا برا لگا تھا۔ اینی نے لمبا سانس خارج کیا، آنکھیں میچ کے کھولی اور تابی کی طرف مڑی۔